کے ایام ایسے ہی ہے کہ جیسے پلک جھپکی، ادھر چاند نظر آیا اور ادھر مہینہ گزر گیا۔ اسی طرح کسی دن زندگی کی بھی شام ہو جانی ہے، لیکن ضرورت ہے محاسبہ کرنے کی، اپنا احتساب کرنے کی کہ کیا اس زندگی میں نے وہ کچھ حاصل کر لیا جس مقصد کے لیے میرے مالک نے مجھے پیدا فرمایا۔ اگر تو ہم مطمئن ہیں اپنے اعمال پر تو یہ بڑی اچھی بات ہے، تو ہمیں محاسبہ یہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ یکم رمضان سے آج 29 رمضان المبارک کا دن آ گیا ہے، تو میں نے اس ماہ مبارک سے کیا سیکھا، اس ماہ مبارک میں نے کیا اعمال کیے کہ جن اعمال کی بنا پر میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کر سکوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہا مرتبہ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ زندگی میں اس ماہ مبارک کو دیکھنا نصیب فرمایا۔ آئندہ سال پتہ نہیں میں موجود ہوں یا نہ ہوں، آپ میں سے کوئی موجود ہو یا نہ ہو، کب کسی کی زندگی کی شام ہو جائے یہ کسی کو علم نہیں، لیکن ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے کہ کیا ہم ان زاویوں پر، ان احکامات پر پورا اترے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا ہے، جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ تو جس طرح رمضان المبارک کا آغاز ہوتے ہی ہم نے مساجد کو بھرا، مساجد کے اندر نمازیں پڑھنا شروع کی، جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آج آپ دیکھ رہے ہیں چند نمازی ہیں مسجد کے اندر۔ تو جو کوئی بھی عمل ہے وہ تسلسل سے کیا جائے تو اس کی عادت پڑ جاتی ہے اور پڑھنی بھی چاہیے۔ تو جس طرح ہم نے رمضان المبارک کے اندر نمازوں کا اہتمام کیا، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا، ہمیں غیر رمضان میں بھی اسی طرح محنت کرنی چاہیے، اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے۔ جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اس مقصد کو پہچاننا چاہیے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہا مرتبہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں اس ماہ مبارک کو دیکھنا نصیب فرمایا، اور ہم مسجد کے اندر ماشاءاللہ پورا مہینہ مسجد میں نماز توجہ سے پڑھتے رہے، نماز تراویح پڑھی، قرآن سنا، قرآن سنایا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ جو مواقع عطا فرماتا ہے ان کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا جو ہے وہ اپنے اوپر نزول محسوس کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں ان کو سمیٹیں، کیونکہ جب ہمارے اعمال منقطع ہو جائیں گے پھر وہی کام آئے گا جو پیچھے ہم نے ذخیرہ کیا ہوگا، نیک اعمال کیے ہوں گے وہی ہمارا جو آخرت کا سامان بنے گا۔ تو 29 رمضان المبارک ہے، آج سعودی عرب میں عید ہو چکی ہے، تو چاند نظر آنے پر پاکستان میں کل بھی عید ہو سکتی ہے، اگر چاند نہیں نظر آتا تو کل 30واں روزہ ہوگا۔ تو اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو یکم شوال المبارک جو ہے اس کو عید الفطر کا دن کہا جاتا ہے۔ تو عید الفطر کے معمول کے لیے آقا کریم علیہ السلام نے جو ہماری تربیت فرمائی ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنت طریقہ ہے، وہ سماعت فرما لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عید الفطر کے دن آپ کا جو معمول تھا وہ یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل فرماتے، نئے کپڑے پہنتے، آقا علیہ السلام خوشبو لگاتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ میں جانے سے قبل تاک کھجور کھاتے۔ وہ تاک جو ہے وہ یہ ہے کہ 1 3 5 7 جتنی طلب ہے لیکن تاک کے اندر ہو 1 یا 3 یا 5 یا 7، یہ سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ کے لیے تشریف لے جاتے نماز عید ادا کرنے کے لیے، تو گھر سے نکلتے تو تکبیرات کہتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جاتے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، بلند آواز میں تکبیرات کہنا، ایک رستے سے جانا اور دوسرے رستے سے واپس گھر کی طرف لوٹنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنت معمول ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ماہ مبارک عطا فرمایا، اور عید جو ہے اس ماہ مبارک کا انعام ہوتا،